السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا جنگ خندق میں بنو قریظہ کی غداری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے مقام پر مشرکین مکہ اور اس کے اطراف کے دوسرے قبائل کی 10,000 کی ایک بڑی فوج کے سامنے جنگ کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ کو خندق کی وجہ سے مدینہ میں داخل ہونے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھے۔ مسلمانوں کی اس کامیابی پر، مسلمانوں کی اس سوچ اور اس ترتیب کی وجہ سے وہ بوکھلائے ہوئے تھے، اور وہ کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہونے اور ان سے مقابلہ کرنے، ان سے آمنا سامنا ہونے کا موقع مل جائے، لیکن ہر اعتبار سے وہ ناکام تھے، اس لیے کہ خندق کو پار کرنا یا خندق کو بند کرنا دونوں بھی ناممکن تھا۔ بند کرنے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا، خندق کے اندر مٹی ڈال کر وہاں سے پل بنانا، اس کے لیے بھی انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور مدینے کے اطراف میں کوئی ایسی جگہ بھی نہیں بچی تھی کہ جہاں سے یہ اپنی فوج لے کر مدینہ میں داخل ہو سکیں۔ ایسے راستے ضرور تھے کہ جہاں سے چند افراد داخل ہو سکتے ہیں، چند افراد مل کر داخل ہو سکتے ہیں، ایسی جگہ بہت تھی۔ ادھر قباء کی وادی کی طرف سے، وہاں سے جہاں پر باغات تھے وہاں سے داخل ہو سکتے تھے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہاں سے داخل ہونے کے لیے 2، 3، 4، 5 ایسے افراد کو داخل ہونا پڑے گا، اور اگر 2، 3 مدینے میں داخل ہوتے چلے جائیں گے تو 2، 3 کو مارنا یہ آسان ہوگا۔ اس لیے وہ اپنا اس طرح سے خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے کہ 2 آدمیوں کو ہم بھیجتے چلے جائیں، وہ کٹتے چلے جائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ اچانک ایک ساتھ بڑی تعداد میں ان کے پاس جائیں تاکہ ان کا صفایا کیا جا سکے، لیکن ایسا انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ جب اس راستے میں وہ ناکام ہو گئے، تب اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مشرکین مکہ کے 10,000 کی یہ بڑی فوج کے سپہ سالار تھے، سربراہ تھے، انہوں نے حوی بن اخطب، جو ایک یہودی سردار تھا بنو نذیر قبیلے کا، جس یہودی نے یہ 10,000 فوج کو جمع کروایا تھا، بنو نذیر کے یہودی اس میں شریک نہیں ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ بنو قینقاع کے یہودی وہ بھی یہاں نہیں ہیں۔ حوی بن اخطب یہودی نے مشرکین اور کفار کا یہ جمگھٹا بنا لیا۔ یہودیوں کو اس نے نہیں لایا تھا لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، اس نے مشرکین کو لایا تھا۔ تو جس شخص نے یہ بڑی تعداد جمع کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی، یہاں ابو سفیان
بن حرب بن امیہ نے اسی حیی بن اخطب سے کہا کہ آپ جا کر مدینہ میں جو بنو قریظہ ہے، یہودیوں کا جو بڑا قبیلہ موجود ہے، ان کو غدار بنا دیجئے، ان سے کہیے کہ نبی سے تم نے جو معاہدہ کیا ہوا ہے، محمد سے تم نے جو معاہدہ کیا ہوا ہے امن کا، وہ معاہدہ توڑ دیں۔ اور طریقہ یہ سمجھا تھا انہوں نے کہ مدینہ یہ بیچ میں ہے اور ادھر سے خندق کھدی ہوئی ہے، ادھر سامنے 10,000 کا لشکر ہے، یہ بیچ میں مدینہ ہے اور بنو قریظہ ادھر ہے۔ اگر بنو قریظہ کو بھی معاہدہ توڑنے پر مجبور کر دیا گیا اور ادھر سے یہ بھی باغی ہو گئے تو یہ ادھر سے اور یہ ادھر سے دو طرف سے مسلمانوں پر حملہ کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اگر ادھر سے بھی یہ غداری کر لیں، بغاوت کر جائیں، تو یہاں جو مسلمانوں کی فوج 3,000 کی تعداد میں کھڑی ہوئی ہے، ان میں سے بہت سے لوگ ادھر آ جائیں گے، یہاں کی تعداد کم ہو جائے گی، اور جب تعداد کم ہوگی تو آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے لوگوں کو اندر داخل ہو کر ایک بڑی تعداد مدینے کے اندر جمع کرنے کا موقع مل جائے گا۔ لہذا ابو سفیان نے حیی بن اخطب کو اس طرح سے سمجھایا۔ حیی بن اخطب اس کی ناک کا مسئلہ تھا، کیونکہ اسی نے اتنی بڑی فوج جمع کروائی تھی اور وہی چاہتا تھا کہ مدینے کو مکمل تباہ کر دیا جائے، لہذا وہ ہر اعتبار سے جو طریقہ ممکن ہو اس کے لیے تیار تھا۔ حیی بن اخطب یہاں سے نکل کر سیدھے بنو قریظہ کے پاس آتا ہے، اور بنو قریظہ میں جو ان کا سردار تھا کعب بن اسد القرظی، اس کے گھر پر آ کر دستک دیتا ہے۔ کعب دروازہ کھولیے، وہ کہتا ہے کون ہے؟ کہا حیی بن اخطب۔ کہا واپس جاؤ، کہا واپس جاؤ، ادھر نہیں آنا۔ کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں کرنی ہے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، ہم جانتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں۔ حیی بن اخطب نے کہا نہیں، آپ دروازہ تو کھولیے، کچھ بات تو کیجیے ہم سے۔ کعب بن اسد نے کہا کوئی راستہ نہیں ہے بات چیت کا یہاں پر، آپ چلے جائیے، ہم نے محمد سے امن کا معاہدہ کیا ہوا ہے، اس وقت ہم معاہدہ نہیں توڑ سکتے۔ حیی بن اخطب نے کافی دیر تک دستک دی، اسے آواز لگائی، بار بار اس سے اصرار کیا، آخر کعب بن اسد نے دروازہ کھول دیا۔ ملاقات ہوئی، بیٹھک ہوئی، اور پھر ادھر حیی بن اخطب کعب بن اسد سے کہنے لگا انی قد جئتک یا کعب بعز الدہر وببحر تام۔ اے کعب، میں تمہارے پاس ایک بڑی عزت، ہمیشہ کی عزت لے کر آیا ہوں، اور ایک سمندروں جیسی ایک فوج لے کر آیا ہوں۔ جئتک بقریش علی قادتها وسادتها وبغطفان علی قادتها وسادتها قد عاهدوني وعاقدوني على ان لا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه۔ میں قریش اور اس کے سردار، اس کی قوم سب کو لے کر آیا ہوں۔ میں غطفان، ان کے سردار، ان کے اطراف کے قبیلے، ان کے سردار، ان عوام، ان سب کو لایا ہوں، اور یہ سب یہاں اس جگہ پر موجود ہیں، اور ان سب لوگوں نے مجھ سے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے اللہ یبرحوا حتی نستأصل محمدا ومن معه، ہم یہاں سے اس وقت تک مکہ واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ مدینے کو تباہ نہ کر دیں۔ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے، یہ آخری جنگ ہوگی ہماری، اور اس جنگ میں مکمل خاتمہ ہونا ہی ہے، لہذا جو ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں سب نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ کام کر کے جائیں گے، لہذا موقع ہے آپ کو، آپ کے لیے بڑے مواقع ہیں۔ اگر مسلمان یہاں تباہ ہو گئے تو مدینے کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہوگا، مدینے کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہوگا، ہم مدینے کے نہیں ہیں، یہ سب مکہ چلے جائیں گے، یہ غطفان والے اپنے علاقے چلے جائیں گے، یہاں تو آپ ہی رہیں گے،
یہ سارا نظام، سارا شہر آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، لہذا جب یہ بڑا شہر آپ کے ہاتھوں میں آئے تو بڑا کتنی بڑی عزت ہوگی آپ کی، کیا مقام مرتبہ ہوگا آپ کا۔ اس طرح سے حوی بن اخطب کعب بن اسد کو سمجھانے لگا۔ کعب بن اسد کے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ فوج، یہ تعداد، یہ سب بیکار ہے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے جیسا یہ سمجھا رہا ہے، یہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہ ہمارے لیے مستقبل کے ایسے بڑے بڑے پلان یہ سب نہیں ہونے والے ہیں۔ تو اس نے کہا جئتنی واللہ بذل الدہر وبجہام قد ہراک ماءہ فہو یرعد ویبرق لیس فیہ شیء۔ اے حوی بن اخطب، تم میرے پاس ایک بہت بڑی ذلت لے کر آئے ہو، عزت نہیں، بہت بڑی ذلت لے کر آئے ہو، اور ایسی فوج لائے ہو جو صرف گرجتی چمکتی ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، صرف چمکنے اور گرجنے کا کام کرتی ہے، لیکن ان کے اندر کوئی طاقت، ان کے پاس کوئی صلاحیت، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کمزور ہے وہ فوج، خالی چیخ و پکار کرنے والی اور یہ دکھانے والی فوج ہے وہ۔ وَيْحَكَ يَا حُوِي فَدَعْنِي وَمَا أَنَا عَلَيْهِ فَإِنِّي لَمْ أَرَى مِن مُحَمَّدٍ إِلَّا صِدْقًا وَوَفَاءً۔ جائیے برائے کرم آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، کیونکہ میں نے محمد کو سچا اور وفادار پایا ہے، سچا اور وفادار پایا ہے۔ ابھی تک ہم یہاں رہ رہے ہیں، یہودیوں کے 2 قبیلے یہاں سے جا چکے ہیں، لیکن ان کے جانے کے باوجود بھی، ہماری تعداد کم ہونے کے باوجود بھی آج تک کبھی انہوں نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، نہ ہماری تجارت میں، نہ ہماری معیشت میں، نہ ہماری آبادیوں میں، نہ ہمارے باغات میں، کسی بھی چیز کے اعتبار سے کبھی ان کی جانب سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، نہ ان کی طرف سے، نہ ان کے ساتھیوں کی طرف سے، ہم یہاں امن سے ہیں، لہذا آپ چلے جائیے۔ لیکن حوی بن اخطب جس نے 10,000 کی فوج اتنے دنوں سے تیار کر کے لائی تھی، اور اس کے پاس ایک آخری موقع ایسا نظر آتا تھا کہ اگر یہ باغی ہو جائے تو شاید ہم کامیاب ہو جائیں، تو بھلا یہ موقع وہ کیوں گنواتا؟ تو حوی بن اخطب اب ان سے بار بار اصرار کرنے لگا، اور اسی طرح سے اس پر دباؤ ڈالنے لگا کہ تم کو ہر حالت میں ان سے بغاوت کرنی ہے، اور یقین کر لینا ہے کہ یہ کامیابی ہوگی، یہ کامیابی ملے گی۔ یہاں تک کہ جب کچھ بات اس کے دماغ میں آئی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک شرط پر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ کہا وہ کیا شرط ہے؟ کہا لئن رجعت قریش وغطفان ولم يصيبوا محمدا ان ادخل معك في حصنك حتى يصيبني ما اصابك۔ ایک شرط ہے، اگر تم اس پر راضی ہو تو ممکن ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا اگر قریش اور غطفان واپس چلے گئے، کچھ نہیں کر سکے یہاں پر، اور محمد یہاں کامیاب ہو گئے، تو جس قلعے میں ہم ہیں اس قلعے میں تم کو بھی آ کر رہنا پڑے گا، کیونکہ اگر اس غداری اور بغاوت کی خبر محمد کو پہنچے گی تو وہ ہمارا حساب لیں گے، ہم مارے جائیں گے، لہذا تم کو بھی ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا کہ جب ہمیں قتل کر دیا جائے تو ہمارے ساتھ تمہارا بھی قتل ہو۔ اگر تم اپنی جان دینے کے لیے یہاں تیار ہو تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو بات کی بات ہے، کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں اس کے لیے۔ تب یہاں بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل مدینہ سے امن کا جو معاہدہ تھا وہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا۔ معاہدہ توڑنا، جسے ہم نے بتایا کہ مدینہ کے پیچھے کی طرف سے یہ بنو قریظہ تھے، مسجد قباء جس سمت میں ہے، مسجد قباء جس سمت میں ہے وہاں بنو قریظہ تھے، ادھر سامنے سے وہ پہاڑ جس سمت میں ہیں وہاں پر
وہ خندق کا علاقہ تھا اور وہاں مشرکین مکہ تھے، دونوں کے بیچ میں یہ مدینہ تھا۔ جو اس طرح سے یہ لوگ کامیاب ہو گئے، اب یہاں بنو قریظہ نے باہر نکل کر مدینہ میں شرارتیں کرنا شروع کر دی۔ اور پھر ایک واقعہ پیش آتا ہے صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتیں اور بچوں کو ایک قلعے کے اندر رکھ دیا تھا تاکہ وہ محفوظ رہیں، اور ان کا کچھ لوگوں کو نگران بنایا تھا۔ وقتاً فوقتاً خندق کے پاس سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹیم بھیجی جاتی تھی کہ جائیں مدینہ کی گلیوں میں دورہ کر کے آئیں۔ باری باری 100 200 ایسی تعداد ٹکڑیاں یہ آتی رہتی تھی، صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں، اور مدینہ کے اندر دورہ کرتے رہتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے بنو قریظہ آ کر ہمارے گھروں کو تباہ کر دیں اور عورتوں اور بچوں پر حملہ کر دیں۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جو خندق میں مشغول تھے، ان میں سے چند صحابہ بار بار صبح شام یہاں چکر لگاتے رہتے تھے، اور جو قلعے کے اندر خواتین اور بچے موجود تھے، جیسے بنو قریظہ نے معاہدہ توڑا تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ ایک یہودی ان کے قلعے کے اطراف میں چکر مار رہا ہے، قلعے کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور وہاں ذمہ داروں میں سے مردوں میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ بعض لوگوں نے اس واقعے کو، بعض مورخین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پور رحمہ اللہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسان بن ثابت سے کہا، دیکھو قلعے کے باہر ایک یہودی گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ قلعے کی خبریں وہ اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے، قبل اس کے کہ وہ یہاں کی کمزوریاں، یہاں کی کچھ راز کی چیزیں لے جا کر اپنے لوگوں کو بتائے، اس کو قتل کر دو۔ تو حسان بن ثابت نے کہا کہ انہوں نے کہا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یہ کام میرا نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں یہ کام، میں جاؤں نیچے اس کے پاس، اس سے مقابلہ کروں، اس کو ماروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کمزوری کا اظہار کیا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فاحتججت ثم اخذت عمودا ثم نزلت من الحصن الیہ فضربته بالعمود حتى قتلته ثم رجعت الى الحصن۔ جب کہتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد ہیں، وہ نہیں اتر رہے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک بڑا ڈنڈا لیا اور قلعے کے باہر نکلی اور جا کر سیدھے اس پر وار کر دیا، اتنا مارا اس یہودی کو، اسی جگہ ڈھیر ہو گیا، اور سیدھے واپس پھر قلعے کے اندر پہنچ گئی۔ پھر انہوں نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جاؤ ذرا اس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ ہتھیار تو کم سے کم لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا، مالی بصلبہ من حاجت، بصلبہ من حاجت، وہ بھی مجھے ہتھیاروں کی بھی ضرورت نہیں، وہ کام بھی میں نہیں کر سکتا۔ معاملہ یہیں پر ختم ہوا۔ لیکن صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کا جو قتل کیا تھا، اس قتل سے بنو قریظہ پر ایک رعب اور دبدبہ آ گیا، جو پیچھے سے یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان خندق میں مشغول ہیں اور مدینہ میں عورتیں اور بچے اور کمزور لوگ، بوڑھے لوگ موجود ہیں، لہذا ان پر کبھی بھی حملہ کیا جا سکتا ہے، ان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اس قتل سے انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ ان کے محلوں میں، ان کے علاقے میں، ان کے گھروں میں، ان کے قلعوں میں بہادر افراد جو محافظین ہیں، ایسے لوگوں کو چھپا کر بٹھایا گیا ہے، لہذا ایسی کوئی بھی نادانی نہیں کرنا ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ یہاں عورتیں اور بچے ہوں گے، چلو گھسے اندر اور ماریں۔ ایسی نادانی اگر کریں گے تو جانے کے بعد وہیں مارے جائیں گے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے مدینہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بات کہ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا کہ جائیں ذرا بنو قریظہ کے علاقے میں
اور رازداری کے ساتھ یہ معلوم کریں کیا واقعی وہ لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے؟ اگر توڑ دیا ہے تو وہاں سے آنے کے بعد مجھے خاموشی سے بتانا، کسی صحابی کو معلوم نہ ہو، ورنہ جب وہ اطلاع ملے گی تو یہ صحابہ ہمت ہار جائیں گے، پست ہو جائیں گے، سامنے بھی فوج پیچھے بھی فوج، کیسے کہاں سے ہم اب اپنی حفاظت کریں، گھبرا جائیں گے لوگ۔ اور اگر انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا ہے تو یہاں آ کر اعلان بولو تاکہ اطمینان ہو کہ چلو پیچھے ہمارا شہر، ہمارے گھر والے محفوظ ہیں، اب ان کے لیے ہمیں دماغ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہاں کی فکر کی ضرورت ہے۔ یہ چاروں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم گئے بنو قریظہ کے اس علاقے میں اور ملاقات کر کے معلوم کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ان کی زبانیں بدل گئی، ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں، وہ بڑے بے ادبی پر اتر آئے، نبی کی گستاخیاں کرنے لگے۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم واپس آئے، واپس آ کر انہوں نے اشارے میں کہا، جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا عزل وقارہ، عزل وقارہ، یہ اشارے سے نبی کو بتا دیا۔ عزل اور قارہ کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔ جس طرح سے عزل اور قارہ کے جو دو قبیلے تھے جنہوں نے اپنے پاس معلمین کو بلایا تھا کہ ہمارے پاس آپ کی تعلیم دینے والے، قرآن سکھانے والوں کو بھیجو، جب بھیجا گیا تو انہوں نے دھوکے سے ان لوگوں کو قتل کر دیا تھا، تو وہ اشارہ دھوکے کی طرف کرتے ہوئے کہا عزل اور قارہ، یعنی ان لوگوں نے بھی معاہدہ توڑ دیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو راز میں رکھا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھیجا کرتے تھے تحقیق کے لیے، اب وہ سلسلے وار ایک تعداد بڑھا کر وہ بھیجتے رہے تاکہ پیچھے کا علاقہ بھی محفوظ ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین مکہ کے جانے کا انتظار کرنے لگے۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بڑی مصیبت، یہ سمجھیے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسانی زندگی میں، مصیبتیں آتی ہیں تو ہر طرف سے آنے لگتی ہیں، لیکن جو ہر طرف سے مصیبت آ جائے اور اس مصیبت میں بھی انسان ثابت قدم رہ جائے، اس کا مطلب وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ چاروں طرف سے مصیبتیں آنی، جہاں سے آنی تھی آ گئی، اب اس سے زیادہ کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، مطلب اب یہ آدمی کامیاب ہے۔ تو اس طرح سے مدینے پر جو مصیبت آئی اب چاروں طرف سے آ گئی، اور ایسے وقت میں مسلمان کامیاب ہو کر دکھا دیے۔ اور پھر اس واقعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہود بعض مرتبہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ سامنے آئیں، بلکہ ان کا ایک طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ دوسری قوم کو استعمال کرتے ہیں مسلمانوں سے فیس کرنے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں ہو یا پڑوسی ملکوں میں ہو یا عرب ممالک میں ہو، مسلم کنٹریز میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، جہاں بھی مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے یا عرب ممالک آپس میں لڑتے ہیں یا ان کے درمیان میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ایسے حادثوں کے پیچھے یہودی ہوتے ہیں، لیکن یہودی سامنے نہیں ہوتے ہیں۔ اگر مقابلہ ہوا، لڑائیاں ہوئی، جنگیں ہوئی تو مرنے والے دوسرے ہوتے ہیں، وہ پیچھے رہتے ہیں، اور یہ طریقہ ان کا بڑے زمانے سے اور آج بھی اسی طریقے کو وہ اپنائے ہوئے ہیں۔ دنیا کے اندر عراق کی تباہی، افغانستان پر جو اتحاد کر کے جو تباہی نازل کر دی گئی، اس پر حملے کیے گئے، یہ سب کے پیچھے وہی لوگ رہے، لیکن استعمال انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا کیا۔ وہ آئے، مارے، وہ مر کے چلے گئے، مرنے والے دوسرے ہیں، وہ اپنی جگہ پر محفوظ ہیں۔ اس لیے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین کے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، ہمیشہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور خاص طور پر اگر یہ یہودی کبھی مسلمانوں کو استعمال کرنے لگتے اسلام کے خلاف، اپنی قوم کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف، اپنے حکمران کے خلاف، اپنے علماء کے خلاف، اپنی عوام کے خلاف، تب تو وہاں تباہی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہاں پر بھی ایسے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کے استعمال میں آ کر اپنی قوم کو، اپنے مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سمجھداری عطا فرمائے اور ہمیشہ دوسری قوموں کے دھوکے میں ہمیں پڑنے سے اور اپنی قوم کو تباہ کرنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔